بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے پیارے پیارے واقعات۔ لاکھوں فرحتیں اس گھڑی کی فرحت پر قربان کہ جس گھڑی میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے ظلمت قضا کو روشن فرمایا، اور کروڑوں مسرتیں اس ساعت کی مسرت کے صدقے کہ جس ساعت میں سرکار اطہر نے اس جہان کے ویرانے کو رشک گلشن بنایا۔ ازل سے ابد تک کی سب شادیاں اس شادی مولود پر فدا، ازل سے آخر تک کی کل عیدیں اس عید میلاد کے نثار ہوں، اور کیوں نہ ہوں کہ یہ سب انہی کے ہی تو طفیل ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت تمام گھر میں اجالا ہو گیا، ہر در و دیوار پر نور ہی نور نظر آتا تھا، ایک نورانی چادر زمین سے آسمان تک نظر آتی تھی، 3 علم مشرق و مغرب وہ بام کعبہ پر معلوم ہوئے، اور جس وقت آپ پیدا ہوئے 4 عورتیں آسمان سے اتریں، ایک بی بی حوا، دوسری بی بی آسیہ، تیسری بی بی سارہ اور چوتھی بی بی ہاجرہ۔ ایک کے پاس سونے کا طبق، دوسری کے پاس زمرد کا لوٹا، تیسری کے پاس سفید حریر، چوتھی کے پاس بہشتی عطردان۔ چاروں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلایا اور حریر سفید پہنایا اور بہشتی عطر لگایا کہ جس سے سارا مکان مہک گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے گود میں لیا، آپ اس وقت میری گود سے اترے اور سجدے میں جا کر عرض کرنے لگے، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یعنی یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ غیب سے آواز آئی، وَحَبَتُ کا امت کا بَعَلَا بے ہمت کا، یعنی بخش دی تجھ کو تیری امت بسبب تیری بلند ہمت کے۔ اور حکم ہوا کہ اشہدو یا ملائکتی ان حبیبی لا ینسی امتہ عند الولادت فکیف ینساہا یوم القیامت، یعنی گواہ ہو اے فرشتوں کہ میرا حبیب پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، پھر قیامت میں کیوں کر بھول جائے گا۔ مسلمان قربان ہو جاؤ اس محبوب پر کہ جس نے دنیا میں آتے ہی ہماری نجات و بخشش کی فکر کی۔ سبحان اللہ۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تمام روئے زمین پر ایک نور تھا اور عجیب شاہانہ ظہور تھا۔ ہر مذہب و ملت میں جو اپنی قوم کا عالم اور ہادی تھا وہ اپنے اپنے طریقے سے آپ کی خبریں دیتا تھا، یعنی اہل کتاب اپنی کتاب سے اور نجومی ستاروں کے حساب سے، کاہن لوگ اپنے ضوابط و آئین سے، اصحاب فال اپنے قوانین سے۔ بی بی صفیہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت میں حاضر تھی۔ اس وقت تمام مکان روشن ہو گیا اور اس کی روشنی میں 6 چیزیں عجیب و غریب دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور یا رب حبلی امتی فرمایا، دوسرے یہ کہ آپ کا نور چراغ کے نور پر غالب تھا، تیسرے یہ کہ میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں تو غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ یہ پاک و صاف ہیں، تم تکلیف نہ کرو، چوتھے آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور پانچویں یہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں ستارہ روشن کی طرح ایک مہر چمکتی ہوئی دیکھی جس پر نورانی خط میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ چھٹے یہ کہ اس وقت آپ نے بہت فصاحت کے ساتھ شہادت کی انگلی اٹھا کر یہ فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کعبہ شریف میں تھا، میں نے ایک بارگی دیکھا تھا جو کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہلا اور خوشی میں جھوما اور پھر 4 دیواری کے ساتھ جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کیا اور اپنی جگہ دیواریں کھڑی ہو گئیں اور دیواروں سے دفتن یہ آواز تکبیر بلند ہوئی کہ اللہ کے مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس نے ان کی زیارت کی اس کے لیے سعادت ہے اور اپنی مراد کو پہنچا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے کوہ صفا کی طرف نگاہ کی تو وہ بھی کبھی بلند کبھی پست مارے خوشی کے ہوتا تھا، اور کوہ مروہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی جوش مسرت سے اسی طرح مضطرب تھا۔ اب یہ غیب کی آواز سن کر اور یہ کیفیات عجیب و غریب دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے کہ ایک آدمی گھر سے بلانے آیا اور کہا کہ اے مکے کے سردار، بشارت ہو تم کو کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے کہ جس کے نور سے تمام مکان روشن ہو گیا ہے اور خوشبو سے بس گیا ہے، اور مکے کی گلی گلی چمک گئی ہے اور مہک گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب مکان کی طرف خوشی خوشی تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمنہ سے پوچھا کہ میں اس واقعے سے حیران ہوں، خیال کیا کہ شاید خواب دیکھتا ہوں لیکن ان کا اثر آنکھوں میں بالکل نہیں۔
اس لیے اس طرف آیا ہوں کہ یہ بات سچ ہے یا میرا خواب و خیال ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ سب سچ ہے، اور جو عجائبات نظر سے گزرے تھے وہ بھی سب بیان کیے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے بکمال شوق دیکھنا چاہا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ محافظان غیب سے یہ تاکید ہے کہ جب تک تمام فرشتے ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو لیں اس وقت تک کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب ناخوش ہونے لگے۔ ناچار حضرت آمنہ نے اس طرف اشارہ کیا جہاں آپ جلوہ فرما تھے۔ عبدالمطلب نے اس طرف قدم بڑھایا تو فوراً ایک شخص غیب سے تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور سخت آواز سے دھمکایا کہ عبدالمطلب ڈر کر کانپنے لگے اور الٹے واپس آ گئے۔ آپ نے یہ واقعہ قریش سے پیش کرنا چاہا لیکن آپ کی زبان نے کام نہ دیا، مجبوراً چپ رہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت تمام بت اوندے منہ گر پڑے تھے۔ نوشیروان بادشاہ عجم کے محل میں زلزلہ آیا تھا اور شک ہو گیا۔ 14 کنکرے اس کے ٹوٹ گئے تھے، شیاطین کے تخت الٹ دیے گئے تھے، سلاطین کی قوت ناطقہ سلب ہو گئی تھی اور پارسیوں کا آتش کتا جس میں 1000 برس سے آگ جلتی تھی بالکل بجھ گیا تھا۔ دریائے ساوا جو عراق و عجم میں درمیان ہمدان اور قم کے 6 کوس چوڑا تھا یکلخت سوکھ گیا۔ سرائے سما وہ جس میں ہزاروں برس سے پانی کی بوند نہیں تھی، اس میں ایک ندی جاری ہو گئی۔ وہ ایک بڑی ندی ہے جو ملک شام میں مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہاتھوں پہ آپ کو لیا وہ میں تھی۔ آپ نے اسی وقت الحمدللہ فرمایا، اس کے جواب میں غیب سے یرحمک اللہ کہا، اور اسی وقت ایک نور ایسا چمکا کہ اس کی روشنی میں ملک شام کے شاہی محل نظر آئے۔ عثمان ابی العاص کی ماں فاطمہ سے بھی روایت ہے کہ پیدائش کے وقت وہ بھی وہیں تھیں۔ انہوں نے بھی ایک ایسا نور دیکھا کہ جس سے تمام گھر روشن ہو گیا اور ستارے آسمان سے اتنے جھکے کہ وہ سمجھیں کہ وہ اب زمین پر گر پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ سفیان بصری سے بھی روایت ہے کہ اس رات ہمارا قافلہ ملک شام کی راہ میں تھا۔ صبح ہوتے ہی آرام کے لیے ایک مقام پر قیام کیا اور قصد کیا کہ سوئے رہیں۔ سب نے دیکھا کہ دفتر نے ایک سوار زمین و آسمان کے درمیان میں مولک ہوا اور ندا کی کہ اے سونے والے اٹھو بیٹھو کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے، کیا جانتے نہیں ہو کہ اس وقت سید کائنات علیہ السلام نے ظہور جلال فرمایا ہے، اسلام کا ستارہ چمکا اور کفر کی تاریکی دور ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ان واردات سے ہم سب کو خوف معلوم ہوا۔ جب مکے میں ہم سب گھر واپس آئے تو معلوم ہوا کہ عبدالمطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود و سلام خدا بھیج بے حد، درود و سلام بے خدا بھیج بے حد، بے روبرو ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ایک سفید ابر کا ٹکڑا نورانی آسمان سے زمین پر اترا کہ جس میں سے آوازیں آدمی اور گھوڑوں کی آتی تھیں۔ وہ بادل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس سے اٹھا کر لے گیا، اور کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ سیر کراؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام زمین کی اور مشرق و مغرب کی طرف پھراؤ اور انبیاء کی پیدائش کے مقامات میں لے جاؤ اور آدمی اور فرشتوں اور جانور وغیرہ ہم سب پر ظاہر کرو تاکہ ان کا نام اور صورت پہچانے۔ اور کوئی پکارنے والا پکارتا تھا کہ ان کی کنجیاں نبوت اور نصرت و خزانہ عالم کی اخلاق سب پیغمبروں کو دو۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ایک ساعت کے بعد آپ کو میرے پاس لائے اور پھر غیب سے آواز آئی کہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر مقرر ہوئے اور کوئی مخلوق ایسی باقی نہ رہی جو آپ کے قبضے سے باہر ہو، اور جو کمالت ظاہری و باطنی و مراتب سوری و مانوی سب انبیاء کو الگ الگ عنایت ہوئے تھے وہ سب آپ کی ذات اور صفات میں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے بنی آدم کو شرف و افضل بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ان سب سے مومنین و صالحین اور اولیاء اور انبیاء کو انتخاب کیا اور ان کل میں سے جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ لیا۔ ازل سے اب تک تمام خوبیوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا کوئی ایسا پھول گلشن کائنات میں کھلا ہے نہ کھلے گا۔ سبحان اللہ۔ جب باغ جہاں کے مالی نے کی دیکھا بہاری پھولوں کی، جب باغ جہاں کے مالی نے کی دیکھا بہاری پھولوں کی، ایک پھول کو اس میں چھانٹ لیا تھا جتنی ڈالی پھولوں کی۔ سبحان اللہ۔